باوقار اجتماع کے جو ایجنڈا ہیں، ضروری امور ہیں، ان پر روشنی ڈالی، اظہار خیال فرمایا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اب تک کی گفتگو جو اکابر نے کی ہے، آج کے اس اجلاس کے جو اہم امور ہیں وہ آپ کو علی وجہ البصیرت آپ اس پر اپنی رائے دے سکیں گے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ آج کے اس اجتماع کے جو اہم مقاصد اور اہداف ہیں اس پر اپنی رہنمائی سے ہمیں نوازیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر اجلاس حضرت الشیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، دیگر تمام اکابر علماء کرام، جو گفتگو اس مجلس کے ایجنڈے کے حوالے سے ہوئی اور جس طرح صورتحال پر دونوں موقر مفتی صاحبان نے روشنی ڈالی، اس اجلاس کے لیے میری نظر میں یہ رہنمائی کافی ہے۔ کچھ چیزیں جو پارلیمنٹ میں ہماری نظروں کے سامنے سے گزری، میں چاہوں گا کہ مختصراً اس حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کر سکوں اور مزید اس پر آپ کی رہنمائی بھی حاصل کر سکوں۔ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم میں بنیادی جوہری فرق یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، اور 2/3 اکثریت سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں سے پوری ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت شروع کی۔ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، اور ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی اختیار کر لیں، لیکن ہم نے حزب اختلاف کی بڑی جماعت کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھا اور روزمرہ کی جو بھی پیش رفت تھی اس سے مسلسل ہم ان کو آگاہ کرتے رہے۔ جہاں جہاں پر ان کو حکومت کی طرف سے دیے گئے مسودے پر اختلاف رائے تھا، ان کے اختلاف رائے کو ہم نوٹ کرتے رہے۔ آگے جا کر ہم ان کی اختلاف رائے کی بھی وکالت کرتے رہے۔ حکومت کو ان کے اپنے بنائے ہوئے ڈرافٹ کے 34 شقوں سے ہم نے حکومت کو دستبردار ہونے پر آمادہ کیا۔ صرف 22 شقیں رہ گئی، اور 22 شقوں کے بعد ہم نے کچھ اپنی شقیں ترمیم کے طور پر پیش کی جو قبول کی گئیں۔ پہلی بات، 2028 سے ملک کے اندر سودی نظام ختم ہو جائے گا، اور یہ باقاعدہ اس پہ لکھا گیا ہے۔
دوسری چیز جس کی طرف حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وفاقی شرعی عدالت میں کچھ کمزوریاں تھیں کہ اس کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جب شریعت اپیلٹ بینچ میں اپیل دائر ہو جائے تو فیصلہ خود بخود معطل ہو جاتا ہے اور پھر کوئی حدود نہیں ہے کہ کب اس کے کیس کو سنا جاتا ہے اور کب اس کے اپیل پر فیصلہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس ترمیم میں یہ واضح کر دیا گیا کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جب وفاقی شریعت اپیلٹ بینچ میں اپیل جائے گی تو 1 سال کے اندر اس اپیل پر فیصلہ لازم ہوگا، ورنہ پھر شرعی عدالت کا فیصلہ مؤثر قرار دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ وفاقی شرعی عدالت میں خود اس کا جج چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، سو آئین میں ترمیم کر دی گئی کہ اب خود وفاقی شرعی عدالت کا کوئی جج ہی اس کورٹ کا چیف جسٹس بن سکے گا۔ تو یہ تبدیلی 2 طرح کی وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہوئی آئین میں۔ اور تیسری چیز اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات اسمبلی میں پیش تو کیے جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کہاں جا کر کس وزارت کے کس کمرے میں ڈھیر ہوتے اب تک کہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ اس میں لازم قرار دیا گیا کہ ہر سفارش اب اسمبلی کے سامنے بحث کے لیے پیش کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے جب بحث کے لیے اسمبلی کے فلور پہ آ جائے گی تو پھر کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر قانون سازی بھی کرنی پڑے گی ان کو۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں اس میں ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سازیاں ہوئیں اس میں قانون سازی صرف دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے یا بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ہوئی، اور ہمارا اصرار تھا کہ 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کے رجسٹریشن کا قانون پاس کیا جائے۔ چنانچہ جب جنرل مشرف صاحب کے ساتھ اس زمانے میں بات ہوئی تھی تو اس میں صرف ایک مشکل تھی کہ یہ تو صوبائی معاملہ ہے، جبکہ وفاق المدارس کا نصاب تو پورے ملک کا ایک ہوتا ہے اور پورے ملک کی سطح پر ایک ہی امتحان لیا جاتا ہے، تو اس میں شق نمبر 21 کا اضافہ کر کے دینی مدارس کو اس نظام سے مستثنی قرار دیا، شاید اسی طرح تھا۔ اب یہ قانون جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس وقت بقیہ مدت کے لیے حکومت قائم ہوئی تو اس وقت بھی کوئی 1 سال ہمیں لگا اس پر بات چیت کر کے۔ وہاں پر یہ سوال آیا کہ کیا وہ جو دوسری تنظیمیں ہیں جو وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر ہونا چاہتی ہیں، کیا ان کو بھی آپ حق دیں گے کہ وہ بھی رجسٹریشن کر سکیں اور مدارس کو اختیار ہو ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ تو ہم نے وہاں اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ مدارس کو اختیار ہے، وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں یا وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ قانون مکمل نہیں ہو سکا اور اس میں مختلف اداروں کی طرف سے مداخلتوں نے یہ حشر کر دیا کہ پھر ہم دستبردار ہو گئے کہ ہم اس طرح کی قانون سازی سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ جب 26ویں ترمیم کے صورت میں ان کو ضرورت پڑی تو پھر وہ آئے واپس۔ اب حکومت الیکشن کے بعد کی ہے، یعنی پچھلے سال اکتوبر میں۔ اس دوران میں جو اس پر قانون سازی ہوئی تو یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، ڈرافٹ حکومت نے بنایا، اسمبلی میں پیش حکومت نے کیا، ہم نے تو ووٹ دیا اور پھر وہ پاس ہوا۔ اگر وزارت تعلیم کے تحت ڈائریکٹریٹ کے اندر رجسٹریشن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟
ہم نے تو اس پہ کوئی مداخلت نہیں کی تھی. ہمارے سامنے تو ہمارے منشا کے مطابق ڈرافٹ آیا اور ہمارے منشا کے مطابق ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. چنانچہ وہ پاس ہو گیا. اس کے بعد شور مچایا گیا کہ پھر ہم کدھر گئے. تو جب ہمارے سامنے یہ بات لائی گئی کہ بھئی وہ مدارس تو چیخ رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی چونکہ ہم اصولاً اس پر پہلے ایک اتفاق کر چکے ہیں تو آج بھی ہم اسی پر اتفاق کریں گے کہ مدارس کو اختیار ہے ادھر جائیں یا ادھر جائیں. ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کہ ایک دفعہ ہمارا ہاں ہو چکا ہے، اب اس ہاں سے ہم دوبارہ پسپائی نہیں اختیار کریں گے. اب ظاہر ہے یہاں اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے قانون متوجہ ہے یہ کیا ایکٹ ہے، سوسائٹی ایکٹ کی طرف. ضمناً بعد میں ان کو شامل کیا گیا اور ہمارے حوالے سے کوئی ابہام موجود نہیں ہے. چنانچہ آرڈیننس آیا، اس میں وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ کے حوالے سے شق داخل کیا گیا. اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہوئی اور وہ قانون پاس ہو گیا. اب عملاً ابھی تک صرف اسلام آباد کے ایریا میں وہ قانون موجود ہیں، صوبوں میں قانون سازی نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں بھی اگر کوئی مدرسہ فائل لے کر جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اور وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے لیے کہتا ہے تو ڈپٹی کمشنر اسے کہتا ہے کہ نہیں آپ جائیں اور وزارت تعلیم کے تحت فائل بنا کر لائیں. اب یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جانبداری ہے. اس پر ہم نے ضرور ان سے شکایت کی، اعلیٰ سطح پر ہم نے شکایت کی اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو وزارت تعلیم کے تحت ڈائریکٹریٹ جنرل ہے اس کا جو چیف بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل ہے اور وہ وہی شدت کے رویے اختیار کر کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے فلسفے کو ناکام بنا رہا ہے اور وہ اپنی ہی اجارہ داری کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ چلو آپ بندہ دے دیں ہم تبدیل کر لیں گے. حضرت سے مشورہ کیا میں نے کہ بھائی ہمارا جھگڑا فرد کے ساتھ نہیں ہے، پہلے ہمارے ساتھ نظام پہ بات کریں، اصول پہ بات کریں. ہم مدارس کے معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں. کل ایک تبدیل ہو جائے گا، پھر اور تبدیل ہوگا، پھر اور تبدیل ہوگا. اور حضرت کی رائے میں وزن تھا اور ہم نے اسی طرح ان کو جواب دے دیا کہ ہم فرض کے حوالے سے آپ سے معاملہ نہیں کر رہے، ہمیں اصول کے تحت آپ سے باتیں کرنی ہیں. بہرحال ابھی تک وہ ساری صورتحال جس طرح آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ الجھی ہوئی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم بھی اپنے موقف پہ پوری طرح مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں. یہ تو ہوا اس وقت. ابھی جو اس وقت 27ویں ترمیم میں ہوا اس میں قانون سازی کیا ہوئی کہ اس میں قانون سازی ہوتی ہے 18 سال سے کم عمر کی شادی کے حوالے سے اور گھریلو تشدد کے حوالے سے، جنس کی تبدیلی کے حوالے سے. یہ 3 چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. 3 چیزیں اس وقت سامنے آئیں. اس وقت ہم نے قرآن و سنت کے عین مطابق مختلف آئین کے حوالے سے ہو یا قانون کے حوالے سے قانون سازی کروائی اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اب انہوں نے جبری طور پر 2/3 اکثریت بنا لی، ممبران کو توڑ مروڑ کر حاصل کی. اس کے سہارے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی جس کا تذکرہ حضرت شیخ نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس کو دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس پر ہماری ایک جامع رائے جانی چاہیے. سرکار کو جس شعبے سے چاہیں جب چاہیں اپنی مرضی کے لوگ اکٹھے کر لیں اور اس میں وہ اپنی مرضی کی بات کر لیں اور اپنی مرضی کی بات کی وہ تائید حاصل کر لیں. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. چنانچہ میں تو یہاں سے بھی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر کے علماء کرام چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا حقیقی نمائندہ، ان کے ضمیر کا نمائندہ اجتماع یہ ہے جو آج یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ صرف
مدح سرا قسم کے لوگ اکٹھے کر کے ان کی تائید لینا یہ کوئی حکمرانوں کے لیے کبھی مشکل مسئلہ نہیں رہا ہے، لہٰذا علماء کرام اس میں گئے ہیں